جناب، یہ ساری ہم نے بات کر لی، مارکیٹنگ کی بات کر لی، اپنے کاروبار کی بات کر لی، بہت ساری باتیں کی. اب دو ایسی چیزیں ہیں جو کہ ان ساری کاوشوں کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں. سب سے پہلے پچنگ کے اوپر بات کرتی ہوں، یعنی آپ کے پیشہ ورانہ یا کاروباری تعارف. اس کو مختصر سے مختصر ترین رکھیے، 3 جملوں میں سمونے کی کوشش کیجیے. ٹھیک ہے؟ یعنی 3 الفاظ سے لے کے 7 الفاظ میں آپ بتا سکیں کہ آپ کیا ہیں، کیا کرتی ہیں، کیوں کرتی ہیں. اور اگر مزید آپ کو کچھ بتانے کی ضرورت ہے تو 3 جملوں میں مکمل کر دیجیے. مثال کے طور پر میں اپنا جب تعارف کرواتی ہوں تو میں کہتی ہوں کہ میں NLP بیسڈ پرفارمنس امپروومنٹ اسٹریٹجسٹ ہوں. مطلب یہ کہ میں NLP کو استعمال کرتے ہوئے کارکردگی کو بہتر کرنے کی طریقہ کار ساز ہوں یا لائحہ عمل ساز ہوں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب ہم 3 الفاظ میں کارکردگی کی بہتری کے لیے لائحہ عمل ساز 3 الفاظ میں بات مکمل ہو جاتی ہے اور سامنے والے کو پتہ چل جاتا ہے. پوزیشننگ اس کو کہتے ہیں کہ آپ کی پوزیشن بن جاتی ہے. ایک طرح سے آپ کی پہچان یا برانڈ امیج آپ کا بن جاتا ہے کہ آپ ہیں کیا، آپ کو کہاں رکھا جائے. ٹھیک ہے؟ آپ گائے سوپ ہیں یا آپ لکس صابن ہیں. ٹھیک ہے؟ تو آپ کی کمپنی کی، آپ کے بارے میں جو بھی پہچان ہے اس کی پوزیشن بن جاتی ہے. ٹھیک ہے؟ جیسے اسکیل ہوتا ہے نا، نیچے رکھنا ہے، درمیان میں رکھنا ہے، اوسط درجہ ہے آپ کا، اعلیٰ درجہ ہے، کیا درجہ ہے، وہ درجہ سیٹ ہو جاتا ہے. یعنی ایک طرح سے آپ اپنے آپ کو پری سیل کر دیتے ہیں، بیچنے سے پہلے بیچنا. آپ کے بارے میں 3 الفاظ میں لوگوں کو 3 سے 7 الفاظ میں پتہ چل جائے کہ آپ ہیں کیا، کرتی کیا ہیں. ٹھیک ہے؟ ایک جملے میں 3 سے 7 الفاظ میں آپ نے بتا دیا. اس کے بعد مزید آپ ایکسپلین کر سکتی ہیں. مثال کے طور پہ میں اپنا بتاتی ہوں کہ میں تقریباً 25 سال سے ایک سوشل انٹرپرینور ہوں. یعنی سماجی بہبود کے لیے کام کرنا میرا پیشہ ہے. ٹھیک ہے؟ بحیثیت ایک ایجوکیشنل کوچ میں نے کام شروع کیا، اور جیسے جیسے میں لائف کی اتار چڑھاؤ سیکھتی گئی، بچے پالے، شادی کو چلایا، گھر چلایا، سب چیزیں سیکھتی گئی. وہ چیزیں میں آگے لوگوں کی فلاح کے لیے اس کی آگاہی پھیلاتی ہوں اور ان کو بتاتی ہوں، اور اس میں رہنمائی کرتی ہوں پیشہ ورانہ طور پر. یعنی اس کی مشورہ سازی کے لیے یا وہ سب چیزیں سکھانے کے لیے میں فیس بھی چارج کرتی ہوں. ٹھیک ہے؟ لوگ مجھے پے کرتے ہیں. اور اس سے ہوتا کیا ہے؟ تو اس کی افادیت یا خصوصیت یہ سب بتانے کے لیے پھر بتایا جاتا ہے کہ میرے بتائے ہوئے طریقوں سے لوگوں کی مشقت کم ہوتی ہے، ان کا وقت بچتا ہے اور ان کی زندگی آسان ہوتی ہے. اور وہ ایسی چیزیں سیکھتے ہیں جن کو کہ وہ خود اپنے خود انحصاری کی بنیاد پر ان چیزوں کو بار بار آزما سکتے ہیں. تو 3 جملوں میں ایک تعارف ہو جاتا ہے. اسی طرح سے تعارف آپ کو پریکٹس کرنی ہے اپنی بنانے کی، اور یہ 2-3 کم از کم آپ لکھیں گی تو آپ کو سمجھ میں آنا شروع ہوگا. میں اب تک کئی 100 لکھ چکی ہوں، اور اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ ہر دفعہ جب لکھتی ہوں تو وہ پچھلے والے سے بہتر ہوتا ہے. جس طرح کہتے ہیں نا کہ آپ بہتر غلطیاں کریں، یعنی پچھلی غلطی سے بہتر غلطی ہو تاکہ آپ کی کارکردگی بہتر ہو. تو اس چیز کی آپ ضرور مشق کریں اور اس کو بار بار بولیں. یعنی یہ ایسا ہو کہ آپ جیسے آپ اپنے ہاتھ کو پہچانتی ہوں
اتنی عمدگی کے ساتھ آپ اس کو روانی کے ساتھ بول سکیں. اگر آپ آ اوں ای بیچ میں بولیں گے تو اس طرح سے یہ ہوگا کہ آپ کو شک ہے، یا آپ اپنا کام اچھا کرتی ہوں گی لیکن اگر آپ اس کو بتا نہیں سکتی تو مشکل ہوگی. مثال کے طور پہ ٹی وی پہ کتنے اشتہار آتے ہیں، ریڈیو پہ کتنے اشتہار آتے ہیں، اگر وہ اس روانی سے نہ ہوں تو آپ کو پتہ ہے کہ صرف اچھا ہے لیکن آپ کا دل نہیں چاہے گا، آپ کا دل کھٹا ہوگا اس سے. سیم کلائنٹس کا بھی ہے، کیونکہ جیسا کہ ڈسکس کیا گیا تھا پچھلے ایک لیسن میں کہ ہمارے کلائنٹس یا پوٹینشیل کسٹمر جو بھی ہوتا ہے وہ پہلے ہمارے ساتھ جان پہچان بڑھاتے ہیں، پھر راہ و رسم بڑھتے ہیں، ہمیں پسند کرنے لگتے ہیں. جب وہ پسند کرنے لگتے ہیں اس کے بعد وہ خریدنے کا ارادہ کرتے ہیں. بعض اوقات یہ چند لمحوں میں ہو جاتا ہے، بعض اوقات اس میں ٹائم لگتا ہے. تو بہر صورت اس کے اوپر ہمیں یہ دھیان دینے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنا مدعا بتا پا رہے ہیں کہ نہیں بتا رہے ہیں، سامنے والے کے حساب سے بات کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں. اگر زیادہ مشکل الفاظ ہوں گے تو بھی سامنے والوں کو مشکل ہوگی، اور اگر بہت زیادہ سادہ زبان ہوگی یا بچکانہ انداز ہوگا تو وہ بھی جو ہے وہ کلائنٹس کے لیے صحیح نہیں ہوگا. تو جتنا اس کو ہمارے جو مارکیٹنگ کانٹینٹ ہے اس میں بنانے کی اہمیت ہے، اتنی ہی اہمیت لکھنے کی بھی ہے کہ ہم کیا الفاظ استعمال کر رہے ہیں، جملہ سازی کس طرح کی جا رہی ہے، جملے کی ساخت کیا بن رہی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو جب آپ وجہ بتاتے ہیں تو آپ زیادہ بہتر طور پر اٹریکٹ کرتے ہیں لوگوں کو کہ آپ یہ کام کیوں کرتی ہیں، آپ سے کیوں لیا جائے، وائی یو. یہ چیزیں جب آپ اچھے طریقے سے میسیج یہ پہنچا پاتی ہیں تو اس میں آپ کی آمدنی بھی بہتر ہوتی ہے اور اس میں آپ کا میسیج سامنے والے تک بہتر پہنچتا ہے. اس کو ٹیسٹ کرنا چاہیں آپ تو اس طرح سے کر سکتی ہیں کہ پچھلے ایک ہفتے میں آپ نے جو چیزیں خریدی ہیں یا اپنی زندگی میں کوئی اہم چیزیں آپ نے خریدی ہیں، اہم فیصلے کیے ہیں، میجر انویسٹمنٹ کی ہے. انویسٹمنٹ صرف بینک میں ڈالنا نہیں ہوتا، مطلب کوئی کتاب خریدی، آپ نے کوئی چیز خریدی، کچھ بھی کیا تو وہ کس بیسس پہ کیا، کس بلبوتے پہ کیا. تو وہ جب آپ ذہن میں رکھتی ہیں پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جیسے آپ کر رہی ہیں ایسے دوسرے بھی انسان ہیں، ان کے بھی لگ بھگ اوپر نیچے اسی طرح کی سوچ ہوتی ہے اور اسی طرح کے احساسات ہوتے ہیں. یہی وہ محسوس کرتے ہیں، یہی فیلنگز ایموشنز ہوتے ہیں جن کے تحت، یہی موڈ ہوتا ہے جس کے تحت لوگ خریداری کرتے ہیں. تو اگر خریدار کا یہ موڈ ہوگا تو وہ